السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، اس وقت ملک بھر میں ایک اسلام آباد میں ہونے والے ایک لرزہ خیز قتل کا بہت چرچا ہے. وہ ہے نور مقدم نامی لڑکی کا ایک بے ایمانہ قتل، جس پر پورے ملک کا میڈیا بات کر رہا ہے. ہم بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن آج میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک مختصر مگر جامع معلومات فراہم کی جائے اور اس کے ساتھ ہی ایک اہم انکشاف بھی کیا جائے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ملزم ظاہر جعفر کون تھا، اس کی عادتیں کیا تھی، اس کے شوق کیا تھے، وقوعے کے دن کیا ہوا، وقوعے کے بعد کیا ہوا، پولیس اس میں کیا کر رہی ہے، کہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کہاں پہ کوئی پراسرار ہاتھ ملوث ہو رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ جناب ظاہر جعفر کا ملزم عثمان مرزا، جو کچھ روز قبل ایک واقعہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے ہمارا تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب، یہ ظاہر جعفر جو ہے یہ ایک امیر زادہ ہے. اس کے والد جو ہیں ذاکر جعفر، وہ جعفر انڈسٹریز کے نام سے ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا بزنس کرتے ہیں. اور جیسے بہت سارے عمراء کی یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے جس بھی شہر میں رہتے ہیں ان کا ایک گھر اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے، تو وہ کراچی میں سیٹل ہونے کے باوجود ان کا ایک گھر اسلام آباد میں بھی تھا. ظاہر جعفر کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ امریکہ میں پیدا ہوا، وہیں پہ پلا بڑا، پھر کچھ عرصہ یہ لندن میں رہا. لندن سے اس نے تعلیم بھی حاصل کی. اس کے بعد یہ پاکستان آ گیا اور اس کے بعد اس کے والدین نے اس کو مجبور کیا کہ یہ پاکستان ہی رہے. یہ سارا کچھ کیسے ہوئے اس پہ بھی ہم آتے ہیں، اور پھر جناب ہم آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ ساری ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے واقعے کے دن کی، اس کے بعد کی ساری. ظاہر جعفر جو ہے اس کو اپنے حلقہ احباب میں پائلٹ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. پائلٹ اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نشے کے عادی شخص کو جہاز کہا جائے. یہ بھی اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کوکین کا اور آئس کا نشہ کرتا تھا، لیکن اس کو پائلٹ جو کہا جاتا تھا وہ منشیات کا عادی ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ اگر منشیات کا عادی ہونے کی وجہ سے کہا جاتا تو جہاز کہا جاتا. اس کو پائلٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جتنے ارب پتی یا کھرب پتی، بلینئر یا ملینئر جو فیملیز ہیں، ان کے جو وہ لڑکے جو کوئی کام کاج نہیں کرتے، جن کا کام صرف ماں باپ کی دولت اڑانا ہے، تو اس کو ازرہ مذاق جو اس قسم کے لوگوں کا جو سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں ان کو پائلٹ کہتے ہیں. ظاہر جعفر بھی پائلٹ کے نام سے مشہور تھا. نور مقدم سے اس کا تعلق کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں کہ نور مقدم جو ہے وہ بنیادی طور پر ظاہر جعفر کی چھوٹی بہن کی سہیلی تھی. وہ چھوٹی بہن کے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس وقت بھی لندن میں مقیم ہے. وہ اس واقعے کے وقت پاکستان میں موجود نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے بعد ابھی تک ان کے آنے کی کوئی ایسی اطلاع ہے. اس کے بعد ان کے ایک فیملی ریلیشن ڈیولپ ہوا، اور فیملی ریلیشن کے بعد ان کا سوشل سرکل بھی اکٹھا ہو گیا، اور ان کے پیرنٹس کے بھی آپس میں تعلقات ہو گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا آنا جانا بھی تھا. یہ فرینڈشپ جو تھی ایک فیملی فرینڈشپ تھی، لیکن اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر ان دونوں کا آپس میں ایک ریلیشن ڈیولپ ہو گیا. اور جو ہے ملزم ظاہر جعفر، اس نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ اس سے مقتولہ سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد جناب ذاکر جعفر اور نور مقدم کے درمیان کو پتہ چلا کہ تقریباً 1 سال پہلے ان کے درمیان کو بریک اپ ہو گیا تھا. بریک اپ ہونے کے بعد پھر جب ظاہر جعفر جو ہے وہ بیرون ملک مقیم تھا، امریکہ میں تھا، وہ پاکستان آیا. پاکستان آنے کے بعد نور مقدم جو ہے یہ اپنے گھر سے 18 تاریخ کو نکلی اور سیدھی ظاہر جعفر کے پاس پہنچی. اور اس کے گھر والے بڑے پریشان تھے پیرنٹس کے، وہ کہاں گئی اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اس کا فون بند مل رہا تھا، رات کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا. اور اگلے دن دوپہر کو مقتولہ نے اپنے فون سے اپنے والدین کو یہ فون کر کے بتایا کہ جی وہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور جا رہی ہے. جہاں پہ یہ پتہ چلا کہ مبینہ طور پر اس کے والدین نے اس چیز کا برا بھی مانا کہ جی یہ بھی آگے عید آ رہی ہے تو عید سے پہلے یہ لاہور کیوں جا رہی ہے. لیکن جو نور مقدم تھی وہ بھی چونکہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی، اس وجہ سے کوئی اتنا اس بات کو سیریس نہیں لیا گیا کہ وہ اکیلی دوستوں کے ساتھ کیوں جا رہی ہے. خیر، یہ وہاں سے سیدھی پہنچی ظاہر جعفر کے گھر 18 تاریخ کو، اور وہاں سے اس نے ایک ٹیلی فون کر کے اندر اطلاع دی، کیونکہ اس کا فون کا جو ریکارڈ ہے کالز کا اس میں وہ چند سیکنڈ کی کال ہے، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ظاہر جعفر کو اپنے گیٹ پر آمد کی اطلاع دی، جس کے بعد وہ اس گھر کے اندر چلی گئی. اور اس کے بعد قتل ہونے تک اس کے موبائل فون کی لوکیشن جو ہے وہ ظاہر جعفر کے گھر ہی کی آ رہی ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ دونوں اکٹھے رہے. پھر جناب ظاہر جعفر نے 19 تاریخ کی ٹکٹ کرائی تھی امریکہ کے لیے، جو کہ اس نے بوجوہ منسوخ کر دی. اور پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد وہ کلثوم انٹرنیشنل اسپتال کے سامنے جو ایک فلائی اوور ہے بلو ایریا کے پاس، اس کے نیچے فلائی اوور نہیں انڈر پاس،
उस अंडर पास के नीचे जब वो टैक्सी पहुंची तो फिर वहाँ से ज़ाहिर जाफ़र ने टैक्सी वाले को वापस जाने का हुक्म दिया और टैक्सी वाला वापस लेकर उसने उनको वहीं पर ड्रॉप कर दिया जहाँ से इनको उठाया था। उसके बाद जनाब एक कॉल करती है नूर मुकद्दम एक बाइकिया के नौजवान को और उसे कुछ मखसूस चीज़ें लाने का कहती है मेडिकल स्टोर से। और वो जब वहाँ से वो पहले दोबारा उसको फ़ोन करता है और उससे उसकी क्वांटिटी पूछता है, उसके बाद वो चीज़ें उसको वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं और जब वो गेट पर पहुँच के इतला करता है कि जी मैं आपकी मतलूबा अशिया ले आया हूँ, तो फिर वो उसको कहती है कि तुम बाहर ही रुको, बंदा बाहर आ रहा है और वो तुम्हें पेमेंट दे के वो मतलूबा अशिया ले लेगा। और फिर ज़ाहिर जाफ़र बाहर आता है और उस बाइकिया वाले नौजवान को उसकी पेमेंट देकर वो चीज़ों की डिलीवरी उससे ले लेता है। जो हालात व वाक़यात हैं, जो शवाहिद मिले हैं अभी तक, उसका ये था कि अभी तक इन दोनों के मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे। 20 तारीख की शाम 4 बजे तक आपस में इनके हालात बिल्कुल ठीक रहे और वो जैसे होता है ना कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो बड़े रिलैक्स थे। और 20 जुलाई को शाम 4 बजे उस घर की बलाई मंजिल से जहाँ पे ज़ाहिर जाफ़र का कमरा था वहाँ से नूर मुकद्दम की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हुई और जो उसके घर में उसके जो मुलाजमीन थे, घरेलू मुलाजमीन, गार्ड वार्ड, उन्होंने उन चीखों का कोई नोटिस नहीं लिया। अब उसके नोटिस ना लेने की क्या वजह है, ये तो फिर वक्त बताएगा कि क्या वजह थी। और फिर जनाब होता ये है कि उसके बाद चीखों की आवाज़ बढ़ती जाती है और फिर अचानक नूर मुकद्दम भागती हुई कमरे से निकल के टेरेस की तरफ आती है और टेरेस से वो नीचे छलांग लगा देती है। जब नूर मुकद्दम ने नीचे छलांग लगाई तो वो 2 चीज़ों से टकराई। एक तो पहले जो एसी का आउटर लगा होता है उसके साथ वो टकराई, उसके बाद वो नीचे ग्रिल से भी टकराई और वो नीचे गिरी। और जो वहाँ से पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल किया उसमें ये देखा जा सकता है कि वो अपने जिस्म के ख़ास हिस्से को दबाए हुए, जो यकीनन उसको गिरने से चोट लगी होगी, वो उठाई और उसने घिसटते हुए गेट की तरफ जाने की कोशिश की और गेट कीपर को कहा कि वो गेट खोल दे, और लेकिन उसने गेट नहीं खोला और वो ऐसे खड़ा रहा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। इतने में ज़ाहिर जाफ़र जो है वो टेरेस से आता है और गार्ड्स को यह अहकाम जारी करता है कि इसको बिल्कुल बाहर मत जाने दिया जाए और गेट बंद रखा जाए। फिर ज़ाहिर जाफ़र नीचे आता है और उसको बालों से पकड़े घसीटता वो अपने कमरे में ले जाता है। उसके बाद जो पता चला है कि जो स्टोरी इब्तदाई बयानात उसने दिए हैं, ज़ाहिर जाफ़र ने कुछ वहाँ से हासिल की गई, कुछ बाकी जो लोग थे वहाँ पर उनसे हासिल की गई। इस दौरान जो चीखो पुकार होती है तो चीखो पुकार पे अहले महल्ला जो हैं वो मुतवज्जो हो जाते हैं इस घर की तरफ। लेकिन बहरहाल उसके बाद पता ये चला कि उसने उसको मारा अंदर और उसके बाद जब उसने उसको एक जो स्विस नाइफ़, वो एक छोटा चाकू होता है, आमतौर पे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं या शिकार के लिए जाते हैं तो उसको अपने पास रखते हैं, उससे इसको ज़ख्मी किया, जिस पर इसने जवाबन जो मकतूला है नूर मुकद्दम उसने हमला किया ज़ाहिर जाफ़र पर और अपने जो नाखून है उससे उसका चेहरे को भी नोचा। उस पर ज़ाहिर जाफ़र जो है वो गुस्से में आ गया और उसने जो है तकरीबन 12 वार किए उस स्विस नाइफ़ से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे मकतूला नूर मुकद्दम पर। और उसके बाद जब वो नीचे गिर गई तो उसने उसको ना सिर्फ ये कि उसके सर को तन से मुबैना तौर पर जुदा कर दिया, बल्कि उसके बाद भी वो उसके सर को अपने पाँव से ठोकरें भी मारता रहा। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उस वक्त पोजीशन ये थी कि ज़ाकिर जाफ़र बंधा हुआ पड़ा था और मकतूला की लाश से उसकी जो सर है उसका धड़ से तकरीबन 3 फुट के फासले पे पड़ा हुआ था। इस दौरान जो शोर शराबे की आवाज़ें थी उस पर जो पड़ोसी हैं उन्होंने जाके ख़ुद जाके बजाय फ़ोन करने के मकामी थाने को इतला दी और पुलिस वहाँ से रवाना हुई इस घर की तरफ। लेकिन उससे पहले जब ये सारा वाक़या हुआ तो जो इनका घरेलू मुलाजमीन है उन्होंने इतला दी इसके वालिद को कि जी यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके वालिद ने इंतहाई जिसे कहते हैं कि लापरवाही से कहा कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद जो मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र है उसकी वालदा जो है अस्मत आदम जी, उनकी तरफ से एक वो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है मनशियात का, वहाँ के जो डॉक्टर हैं इंचार्ज, उनको इनकी कॉल जाती है और वो 4 अफराद को वहाँ भेजते हैं ज़ाहिर जाफ़र को काबू करने के लिए या उसको लेने के लिए। और उसके बाद जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनका एक शख्स, वो गेट नहीं खोले जाते, वो दीवारें टाप के अंदर जाते हैं सीढ़ियाँ लगाकर, और उसके बाद वो जब उसको पकड़ने की कोशिश करता है उस टीम का इंचार्ज तो ज़ाहिर जाफ़र उस पर भी हमला करता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। लेकिन बहरहाल चूँकि बाकी 3 लोग भी उसके साथ होते हैं तो वो चारों मिलकर इसको काबू करके रस्सियों से बांध देते हैं। सो जिस वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो ज़ाहिर जाफ़र जो है वो रस्सियों से बंधा हुआ ऊंधे मुँह मिलता है और मौके से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मौके से उनको जनाब मिलता है एक आहनी मुक्का और मौके से उनको मिलता है एक ऐसा पिस्तौल जिसमें गोली चैम्बर में फंसी हुई थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसने पहले इसको गोली भी मारने की कोशिश की लेकिन गोली चूँकि चैम्बर में फंस गई। सो उसके बाद उसने अपना काम जो है वो स्विस नाइफ़ से मुकम्मल किया। उसके अलावा वहाँ पर शराब की एक आधी पीवी बोतल और उसके साथ गिलास भी वहाँ पर मिलते हैं।
اور وہاں پر کچھ بیکری کے کچھ آئٹمز آدھے کھائے ہوئے ملتے ہیں، جس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ 4 بجے سے پہلے دونوں کے درمیان جو حالات تھے وہ بہت اچھے تھے، وہ اکٹھے مل کر کھا پی رہے تھے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کچھ ایسی بھی باتیں سننے میں آئی کہ دونوں بالکل آپس میں بڑے ریلیکس تھے، اور اس کے مقتولہ کے موبائل فون سے کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ ملزم کو نظر آئی جس پر غصے میں آ کر دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی، بات بڑھتی بڑھتی قتل تک پہنچ گئی۔ یہ وہ معاملہ ہے جو اب تک کے سامنے آیا ہے۔ پولیس نے ظاہر جعفر کو گرفتار کیا، اس کے والدین کو گرفتار کیا، اس کے گارڈ کو اور جو دیگر ملازمین ہیں ان کو گرفتار کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ امپورٹنٹ بات جو ہم نے آپ سے اس ویڈیو کے شروع میں کہی تھی کہ ظاہر جعفر اور عثمان مرزا کیس کا آپس میں بہت سارا تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے کہ عثمان مرزا کا باقاعدہ ایک گینگ تھا، وہ پورا گینگ لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا، ان کی ویڈیوز بناتا تھا، اور وہ سارا کچھ سامنے آ گیا۔ اب یہاں پر بھی انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب ایسے بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ظاہر جعفر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 اس کے دوست اور تھے، جن میں کہ نام مبینہ طور پر ماہر، سنگین اور مراد بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ 3 وہ افراد ہیں کہ جن کا رول یہ بتایا گیا مبینہ طور پہ، اب آگے اس کی تفتیش مزید ہوگی تو پتہ چلے گی کہ یہ وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو مقتولہ تھی اس کو یہ کہا کہ ظاہر امریکہ سے آیا ہوا ہے، چونکہ ان کا بریک اپ ہو چکا تھا 1 سال سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم مجھ سے ایک دفعہ ملو، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کو قائل کیا کہ یہ وہاں پر جائے، پھر یہ وہاں پر مقتولہ جو ہے وہاں پہ چلی گئی۔ اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو تفتیش کے دوران کہ ظاہر جعفر اور یہ جو 3 باقی افراد ہیں، باقی 3 افراد سے بھی پتہ چلا کہ تفتیش کی گئی ہے، اور یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ان کا باقاعدہ عثمان مرزا کی طرح کے گینگ تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ اسی نوعیت کے تھے۔ پہلے یہ ان کے جو موبائل فونز کا جو ریکارڈ ملا ہے، جو چیٹ کا ریکارڈ ملا ہے، اس سے یہ چیز بڑی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو ملزم ظاہر جعفر ہے اور یہ ماہر، سنگین اور مراد، ان کے موبائل فون سے جو ریکارڈ ملا ہے، اس میں جن کو مختلف لڑکیوں کے ساتھ چیٹ ملی، اس سے بھی یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ مبینہ طور پہ ایک گروپ کی صورت میں جو ہے وہ لڑکیوں کو بلیک میل کیا کرتے تھے، ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی بنایا کرتے تھے، اور اس سے پہلے یہ بڑی پیار محبت کی گفتگو کرتے تھے، اور جب وہ لڑکیاں ان کی ٹریپ میں آ جاتی تھی تو مبینہ طور پر ان کو لفظ بچ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہوا ہے، جب یہ وہاں پر چلی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ظاہر جعفر کا جو رول ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے دوستوں کا ہے، لیکن وہاں پہ نور مقدم جیسی جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ آزاد خیالی اور چیز ہے، اور اس طرح کے بالکل ہی مادر پدر آزاد ہو جانا کے بعد آپ کا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ اس کے بیچ میں جب وہاں پہ موجود تھی نور مقدم، تو اس نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور کے ذریعے اس کو کہا کہ 7 لاکھ روپے پہنچائے، جبکہ 3 لاکھ روپے جو ہیں وہ اس نے پہنچائے وہاں پر۔ اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر جعفر جو ہے وہ تو بہت کھرب پتی والدین کا بیٹا تھا، تو اس کو چند لاکھ روپے کی کیا ضرورت تھی کہ اس نے منگوا کر اس کو دیے، یا پھر اس کو ایسی کون سی بلیک میل تھی کہ وہ چند لاکھ روپے کے لیے بلیک میل کرے گا۔ تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ ظاہر جعفر سے اس کے اپنے والدین بھی بڑے تنگ تھے۔ ظاہر جعفر نے لندن میں رہائش کے دوران اپنی والدہ عصمت آدم جی پر بھی حملہ کیا، اور وہاں پر بھی یہ گرفتار ہوا تھا، جس کے بعد اس کے والدین نے اس کو پاکستان بھجوا دیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ یہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو جو باقاعدہ طور پہ خرچ دینا جو تھا وہ یا تو بہت لمیٹڈ کر دیا تھا یا بند کر دیا تھا، اور جو کمپنی کے لوگ ہیں ان سب کو یہ سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ ظاہر جعفر کو کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے کسی قسم کے پیسے نہ دیے جائیں۔ ظاہر جعفر نے جب اپنا امریکہ کا ٹکٹ کینسل کرایا تو اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اور پیسوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے نور مقدم کو استعمال کیا۔ یہاں پر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جب پولیس اس معاملے کی تفتیش کا آغاز کرتی ہے تو اس بات سے آغاز کرتی ہے کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ملزم کو فیور دینے کے مترادف ہے، اس لیے کہ یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تھا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ نفسیاتی مریض تھا، اس وجہ سے کہ منشیات کا عادی تھا۔ اس کو نفسیاتی مریض نہیں کہا جا سکا۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ سارا کام جس طرح پلان کر کے کیا گیا، اور اس میں 3 افراد اور بھی شامل ہوئے جن کے نام میں نے آپ کو بھی بتایا مبینہ طور پر، وہ اس میں شامل تھے۔ ایک کہانی اس میں اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کیا گیا تھا ظاہر جعفر کے لیے، اور وہ ظاہر جعفر جو ہے اس کے ذہن میں پلاننگ جو تھی وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تھی کہ مبینہ طور پہ وہ آئے اور یہاں پر نور مقدم کو بلا کر اس کے ساتھ جو اس نے کرنا ہے کرے، اس کو مار دے، اور اس کے بعد وہ واپس امریکہ کا ٹکٹ ہوا تھا واپس نکل جائے، اور اس کے بعد اگر لاش اس کے گھر سے ملتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، ماں باپ پھنسیں گے، ماں باپ کے ساتھ اس کے ویسے ہی نہیں بنتی تھی آپس میں، لندن میں بھی اس کی نہیں بنتی تھی ان کے ساتھ۔ یہ ایک پلان تھا، میرٹ کا ہوٹل کا کمرہ بک کیا گیا، ان 3 دوستوں نے لڑکی کو بلانے میں بھی کردار ادا کیا۔ یہ کام سارا ایک پلان کر کے کیا گیا، اور اس کے بعد ان لڑکیوں کو یہ بلیک میل بھی کرتے تھے بالکل اسی طرح جس طرح عثمان مرزا اس کے دوست کیا کرتے تھے۔
तो یہ ان دونوں کا آپس میں تعلق تھا۔ اب جناب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے، اور آج وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کہا کہ جس کو مجھے امید ہے کہ پوری سزائے موت ہوگی۔ جی بالکل ہوگی، اگر پولیس نے اس معاملے میں جو پراسیکیوشن بالکل ٹھیک کی اور تمام ثبوتوں کو باہمی لنک کیا، اور جتنے اس کے بیچ میں لکوناز ہیں ان کو نہ رہنے دیا، اور اس کو فول پروف چلان جو ہے اگر عدالت میں سبمٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو ٹرائل ہوگا، پروسیکیوشن پراپر ہوگی، تو یقیناً اس کو جو ہے وہ سزائے موت یا جو میجر سزا ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر پولیس نے کسی بھی جگہ پہ اس کے تفتیشی کے لکھنے میں یہ جھول محسوس ہوا کہ یہ شاید کوئی نفسیاتی مریض تھا، تو پھر اس شک کا فائدہ جو ہے قانون کی نظر میں ہمیشہ صرف ملزم کو ہی پہنچا کرتا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت میں ایک اہم شخصیت کا بھی جعفر انڈسٹریز کے بزنس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور شاید اسی وجہ سے پہلے دن سے پولیس کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے جیسے یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ تو معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ٹرائل میں کیسا چلان پیش کرتی ہے، کیونکہ جو اس کیس میں کوئی بھی موقع کا چشمدید گواہ نہیں ہے، جو کچھ ہوا کمرے کے اندر ہوا۔ اب یہاں پہ گواہ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ گواہ ہو سکتے ہیں ظاہر جعفر کے گھریلو ملازمین، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان ملازمین کو پولیس نے بطور ملزم اب اس کیس میں ڈالا، لیکن بطور گواہ اس میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، جبکہ ایسے افراد جو ہیں وہ سلطانی گواہ بن کر ملزم کو سزا دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب پولیس کی پروسیکیوشن کیسی ہوتی ہے اور یہ ملزم اپنے انجام کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔